جی ایڈی سر اب ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے آپریشن کر کے گولی نکال دی ہے، اب خطرے سے باہر ہیں، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں کافی۔ اگر آپ کی طبیعت بہتر ہو تو میرے ساتھ ہسپتال چلیں۔ اور شاہنور کو لگا تھا اسے جیسے نئی زندگی مل گئی ہو۔ دن کا تقریباً 1 بج رہا تھا جب ایشل دروازہ کھول کر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ زہران کچن میں ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہا تھا جب نظر باہر رکھی فریج میں سے کچھ ٹٹولتی ایشل پر پڑی تھی۔ وہ جلدی سے باہر آیا اور جگ سے پانی ڈال کر گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ایشل نے شکر بھرے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا اور پانی کا گلاس جھٹ سے اپنے خشک ہوتے لبوں سے لگا کر گٹاگٹ پی گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے گلاس واپس کیا اور پھر ادھر ہی صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ زہران نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا، الجھے بکھرے بال، سوکھے لب، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ پچھلے 2-3 دن میں وہ کتنا بدل گئی تھی۔ 2 دن پہلے اسے لیزا کی موت کی خبر ملی تھی جسے اس نے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پاشا نے لیزا کی بازیابی کے بدلے ایشل کو مانگا۔ اپنی جان سے عزیز دوست کو موت کے منہ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی وہ۔ لیزا وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ زہران اپنی طرف سے اپنے تمام ذرائع استعمال کر کے لیزا کی بازیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایشل کسی طور بھی اس شیطان سے گھٹیا انسان کے ہاتھ لگے، لیکن ایشل اپنی ضد پر اڑی رہی اور وہ جانتی تھی اگر وہ نہ گئی تو وہ درندہ صفت شخص اس کی جان لینے میں ایک پل بھی نہیں لگائے گا۔ لہٰذا اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس دن ایشل نے پاشا کے پاس جانا تھا اسی رات لیزا موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایشل پاشا کی ہوس کا نشانہ بن کر اپنی پوری زندگی برباد کر ڈالے، لیکن بدقسمتی سے وہ پاشا کے کچھ آدمیوں کی نظر میں آ گئی جنہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، لیکن اکیلی لڑکی کہاں تک بھاگ سکتی تھی۔ پاشا کے آدمیوں نے اسے پکڑتے ہی اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور اس کی جان سے پیاری دوست موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ وہ وقت ایشل کی زندگی کا سب سے کٹھن وقت تھا جب لیزا کے ہی نمبر سے اسے لیزا کی ڈیڈ باڈی کی پکس بھیجی گئی تھی۔ ایشل تو جیسے اس دن کے بعد سے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ ایشل خود کو ہی لیزا کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس دن وہ اس ریسٹورنٹ میں جاتی ہی نہ تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب اس کے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ اسے ڈرگز کا سہارا لینا پڑا۔ ایک یہی واحد حل تھا اس کے پاس جس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر سکون سے نیند کی وادیوں میں اتر جاتی۔ کچھ کھاؤ گی؟ زہران اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں؟ کل رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا اور اب بھی بھوک نہیں ہے۔ ایشل بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے چہرہ دوسری طرف موڑ گئی تھی۔ کیوں کر رہی ہو اپنے ساتھ ایسا؟ ہاں کیوں اپنی جان کی دشمن بن گئی ہو؟ زہران تکلیف سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں جو کچھ بھی اپنے ساتھ کر رہی ہوں اس کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سرد میری سے کہتے ہوئے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ زہران اسے کمرے تک جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اسے خود کو نقصان پہنچاتے نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی اس نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اس وقت ایڈی کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب ایڈی نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا۔ بس کرو شاہنور، دیکھو بالکل ٹھیک ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے۔ تم ایسے ہی خواہ میں اتنے آنسو ضائع کر رہی ہو، پتہ ہے تمہارے رونے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں؟ ایڈی کی آخری بات پر اس نے جلدی سے سر اٹھا کر ایڈی کی طرف دیکھا تھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر تم چپ کر جاؤ پلیز۔ شاہنور نے دوپٹے سے اپنے آنسو پونچھے اور شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کیا تم نے اپنے ساتھ ایسا؟ ہاں کیوں؟ ایک پل کے لیے بھی تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ کتنے خود غرض ہو تم؟ شاہنور اسے شرٹ کے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر ایڈی کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آ گئی تھی۔ ویسے جو بھی کیا اچھا ہی کیا، مجھے پتا ہوتا اسی بہانے تم خود چل کر میرے قریب آ جاؤ گی تو میں کب کا خود کو گولی مار چکا ہوتا۔ ایڈی شاہنور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو اس کی شرٹ کا کالر جھنجھوڑنے کے لیے اس پر جھکی ہوئی تھی۔ جلدی سے پیچھے ہو کر بیٹھی اور خونخوار نظروں سے اس نے ایڈی کی طرف دیکھا تھا، جس پر ایڈی کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور واپس کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ زہران کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے ایشل کہیں نظر نہیں آئی۔ پورا فلیٹ چیک کرنے کے بعد بھی جب اس کا کچھ پتہ نہ چلا تو اس کو کال کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی سامنے میز پر سے موبائل کی رنگ ٹون بجنے کی آواز آئی۔
اس کا سیل فون سامنے میز پر ہی پڑا ہوا تھا۔ اف، کہاں چلی گئی یہ پاگل لڑکی، اور موبائل بھی ادھر ہی پڑا ہے، کہیں کچھ کر ہی نہ لے اپنے ساتھ۔ دل میں عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے جلدی سے فلیٹ لاک کر کے باہر نکلا۔ تھوڑی ہی دیر کی ڈرائیو کے بعد اسے سڑک کنارے ایشل چلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ جلدی سے کار روک کر باہر نکل کر ایشل کی طرف بڑھا تھا۔ ایشل، ایشل، ادھر کیا کر رہی ہو؟ اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ نشے میں پوری طرح سے دھت لڑکھڑاتے قدموں سے گرنے ہی والی تھی کہ زہران نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اسے سہارا دے کر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ لگائے کار کی طرف بڑھا۔ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے جلتی ہوئی سگریٹ کی طرف گئی تو دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اپنے کھولتے اعصاب کے ساتھ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر زمین پر پھینک دی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ دو، مجھے پینی تھی۔ ایشل اسے اٹھانے کے لیے واپس زمین پر بیٹھنے لگی تھی جب زہران نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر کار کا بیک ڈور کھول کر اسے پیچھے لٹا دیا تھا اور دروازہ اچھی طرح لاک کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس کے منہ میں جو اوول پھول آ رہا تھا بولتی جا رہی تھی۔ زہران تکلیف سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر موبائل پر ایک نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں، 2 گھنٹے کے اندر اندر نکاح کے سب انتظام کروا لو۔ تقریباً 8 بجے میں ایشل کو لے کر آ جاؤں گا۔ سب تیاریاں مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری جانب موجود شخص بھی شاید اس کے اسی حکم کا منتظر تھا۔ جلدی میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے سب کچھ ہینڈل کر لینے کی یقین دہانی کروائی۔ 2-4 اور ضروری باتوں کے بعد زہران نے کال کاٹ دی تھی۔ بس ایشل، اب میں تمہیں خود کو مزید نقصان پہنچانے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا اور تمہارے سارے دکھ ختم نہ صحیح لیکن کم ضرور کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں ہر وہ خوشی دوں گا جس سے آج تک تم محروم رہی ہو۔ تمہارے ساتھ ایک سچے، پاک اور مضبوط رشتے میں بندھ کر تمہارا محافظ بنوں گا۔ تمہیں کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ دل میں تہیہ کرتے ہوئے ایک نظر اس کے نشے میں دھت وجود پر ڈال دی اور کار سٹارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ احد ایک واحد دوست تھا زہران کا، جو کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان سے اس کی یونیورسٹی سے اسکالرشپ پر وہاں آیا تھا۔ زہران سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کوئی بھی بات بلا جھجک اسے بتا دیتا۔ اب بھی ایشل کے معاملہ اسی کے سپرد کیا تھا۔ ایشل کے بارے میں سب کچھ وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ وہ کن کن حالات سے گزری تھی اور اسے کیسے ملا تھا وہ، اور پھر اس کی حالت کے پیش نظر اسے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ احد نے بھی اس فیصلے میں اس کی تائید کی تھی۔ احد کو اگلے 2 گھنٹے میں نکاح کے تمام انتظامات کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی اور کار ایک شاپنگ مال کی جانب موڑ دی جہاں سے ایشل کا برائڈل ڈریس خریدنا تھا۔ نکاح جن حالات میں اور جتنی جلدی ہو رہا تھا اس کے لیے ممکن تو نہ تھا کہ تمام رسم و رواج کا خیال رکھ کر انہیں پورا کرتا، لیکن جو کچھ اس کے بس میں تھا وہ کرنا چاہتا تھا۔ ایشل کی خوشیوں کی خاطر وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ ایڈی کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی اور وہ گھر آ چکا۔ اسے گھر پہنچا کر آریان بھی واپس اپنے گھر آ چکا تھا، جبکہ بہرام کی کچھ خبر نہیں تھی وہ کہاں تھا۔ ایڈی کو آپریشن تھیٹر شفٹ کرتے ہی وہ ہسپتال سے باہر نکل گیا تھا اور اس کے بعد کہاں گیا یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ شانور اس کے لیے باؤل میں سوپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایڈی پر ہلکی غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ شانور باؤل سائڈ پر رکھتی اسے اٹھانے لگی۔ رکھ دو، میں بعد میں پی لوں گا، ابھی دل نہیں چاہ رہا، ایڈی جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے بولا تھا۔ شانور کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیوں نہیں پینا؟ پتہ ہے کتنی مشکل سے بنا کر لائی ہوں، فرسٹ ٹائم بنایا ہے میں نے، پتہ نہیں تمہیں پسند بھی آئے گا یا نہیں۔ شانور کے چہرے پر ساتھ ہی پریشانی کے آثار چھا گئے۔ اپنی انگلی دانتوں میں دباتے ہوئے بولی تھی وہ، تبھی ایڈی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ شانور جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، بس بازو میں درد ہو رہا ہے کچھ، ذرا اپنا ہاتھ دینا۔ تبھی شانور نے اسے سہارا دینے کے لیے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اسی لمحے ایڈی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچ لیا اور شانور اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ پائی اور سیدھا ایڈی کے سینے پر جا گری تھی۔ میری جان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو مجھے کیسے پسند نہیں آئے گی جب تم مجھے اتنی پسند ہو تو، ایڈی اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ شانور آنکھیں پھاڑے اس کی اس حرکت پر اس کی طرف دیکھنے لگی، جلدی سے اس سے الگ ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر ایک مکہ جڑ دیا تھا۔ کتنے چالاک انسان ہو تم، میری تو جان ہی نکال دی تھی۔
جلدی سے یہ سوپ ختم کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کچھ بھی، شانور ایک گوری سے نوازتے ہوئے سخت لہجے میں اسے آرڈر دیتے ہوئے بولی۔ اچھا ایک شرط پر پیوں گا، وہ کیا؟ شانور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تم ادھر ہی میرے پاس بیٹھی رہو۔ شانور اسے گھورتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب پی کیوں نہیں رہے؟ اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ کر وہ چڑ کر بولی تھی۔ میں کیسے پیوں؟ میرا بازو تو زخمی ہے۔ گولی چونکہ بائیں بازو پر لگی تھی لیکن وہ صرف شانور کو تنگ کرنا چاہتا تھا، جس میں اسے اب کافی مزہ آ رہا تھا۔ شانور دانت پیستی ہوئی سائڈ ٹیبل سے باؤل اٹھا کر اسے سوپ پلانے لگی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر ایڈی کا ہلکا سا کہکا ہوا جس پر شانور کو مزید تپ چڑھ گئی تھی۔ نخرے تو دیکھو ذرا اس کے، ڈرامے باز کہیں کا۔ شانور دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ زہران نے شاپنگ مال کے پاس گاڑی روکی تو ایشل اب کچھ اپنے حواسوں میں آ چکی تھی۔ زہران اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اندر کی طرف چل پڑا تھا۔ سب سے پہلے ایک جوس کارنر پر پہنچ کر اسے فریش لیمن جوس پلایا جس سے اس کا نشہ کافی حد تک اتر چکا تھا۔ اس نے یلو شرٹ اور بلیک جینز، اوپر بلیک کلر کی فر والی جیکٹ پہنے، بالوں کی لمبی پونی ٹیل بنائے، سرخ ہوتی آنکھوں سے زہران کی طرف دیکھا۔ زہران بھی جیسے اس کی حالت ہی بہتر ہونے کے انتظار میں تھا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ زہران نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اچھا چلو پھر شاپنگ کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد نکاح ہے، تم بس اپنا برائڈل ڈریس دیکھ لو اور ساتھ کوئی ضروری جیولری، باقی سب بعد میں لیتے رہیں گے، اب وقت نہیں ہے باقی سب چیزوں کا۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ نکاح والی بات پر ایشل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا اور میرا، اور کس کا؟ زہران جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے عام سے انداز میں بولا تھا۔ واٹ؟ ایشل کی آنکھوں کے سامنے یکدم اندھیرا چھا گیا تھا۔ میرا اور تمہارا نکاح؟ کیا بکواس ہے یہ؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ مجھ سے پوچھے بغیر؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، ایشل ایک دم سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ زہران نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، جیسے وہ اس کا ری ایکشن پہلے سے جانتا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ ایشل زہران کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی زہران کے ساتھ کافی حد تک اٹیچ ہو چکی تھی، ان میں کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی، لیکن پچھلے گزرے کچھ دنوں میں اس پر جو حالات گزرے تھے ان سب سے اس کے اندر ایک چڑچڑا پن سا آ گیا تھا۔ وہ زہران کی تقریباً ہر بات کا ہی کوئی الٹا جواب دیتی، بلا وجہ اس پر چیخ اٹھتی۔ زہران جانتا تھا وہ مینٹلی طور پر کافی اپسیٹ ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی باتوں کو اگنور کر جاتا۔ نکاح اگر عام حالات میں ہوتا تو ایشل نارمل ہوتی تو آرام سے مان جاتی، کیونکہ ان گزرے دنوں میں وہ بھی زہران کو کافی حد تک جان چکی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے زہران حسب معمول خاموش رہا۔ چلو، زہران اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ایک بوتیک کی شاپ میں داخل ہو گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کوئی نکاح نہیں کرنا مجھے تم سے، ایشل پوری قوت سے اس کی گرفت سے اپنی نازک سی کلائی کھینچتے ہوئے بولی، جو زہران کی بھاری اور مضبوط گرفت کے آگے بے بس تھی۔ جاری ہے دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔